عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، لو ان لابن آدم، اگر انسان کے پاس ابن آدم کے پاس اگر وادیین من المال، دو وادیاں ہو مال کی دولت کی دو وادیاں ہوں اگر انسان کے پاس، ابن آدم کے پاس، لا احب ان یکون معہما ثالث، تو وہ کوشش کرے گا، چاہے گا، محبت کرے گا، ہوس، ہرس، لالچ کرے گا، اسے چاہت، خوشی یہ ہوگی کہ تیسری بھی مل جائے۔ اسے کہتے ہیں ہوس، یہ معنی ہے ہوس کا، ہرس کا، لالچ کا۔ فرمائے انسان کی جو ہرس ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس دولت کی دو وادیاں ہوں، دولت کی وادیاں، تو وہ چاہے گا کہ تیسری بھی اسے مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے نفس کو نہیں بھر سکتی مگر مٹی ہی بھرے گی۔ جب وہ قبر میں جا کر مٹی ہو جائے گا تو پھر خواہشات کا پتہ چلے گا کہ ہم یہ کیا کرتے رہیں، پھر وہ جو ہے اس کے نفس جو ہے وہ پھر ختم ہوگا۔ یہ نفس، یہ ہرس، لالچ میں ڈوبا ہوا انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پی لیا، انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا استعمال کے ساتھ۔ باقی سب مال انسان کا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے۔ انسان کا لیے یہ دولت جو ہے یہ دھوکہ ہے دنیا۔ انسان کا صرف وہ مال ہے، اور آخرت کے لیے جو ذخیرہ کر لیا ہے وہ تو مال اس کا جو ہے دائمی، ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنا ہے۔ اصلی مال وہ ہے جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جو جمع کر دیا اللہ کے رستے میں دے کر۔ باقی سارا مال انسان کے قبضے میں نہیں رہے گا، یہ وارثوں میں جو ہے تقسیم ہو جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے انسان کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا انسان کا جو پیٹ ہے، نفس جو ہے یہ برتا ہی نہیں۔ ولا یملأ نفسہ، نہیں جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا انسان کے نفس کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی، الا التراب، مگر مٹی۔ جو مٹی میں یعنی چلے جائے گا، قبر میں جائے گا تو انسان کا جو ہے پھر نفس ختم پھر ہوگا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ جسے توبہ کی توفیق دیتا ہے وہی انسان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہی تائب ہوتے ہیں، وہی توبہ کرتے ہیں۔ آگے جو حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی 4234 نمبر حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، انس بن مالک آپ راوی ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یحرم ابن آدم، انسان ابن آدم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وَيَشِبُّ مِنْهُ نَتَانِ الْحِرْسُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْسُ عَلَى الْعُمَرِ، فرمایا عمر کی جو ہرس ہے، مال کی جو ہرس ہے، ہوس ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ بوڑھا انسان خود بوڑھا ہو گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ عمر کی ہرس، بوڑھا انسان کہتا ابھی اور جینا ہے، یا اللہ اور رہنے دو، مجھے زندہ رکھو، مجھے عمر کو اضافہ کرو، وہ یہ دعائیں مانگتا ہے۔ اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مال اور مل جائے، اور مالدار ہو جاؤں، اور میں امیر کبیر ہو جاؤں۔ عمر کی ہرس اور مال کی ہرس بڑھتی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو تائب ہو جاتے ہیں۔ جو تائب ہو جاتے ہیں وہ آخرت کی لو لگا لیتے ہیں، وہ آخرت کی تمنا کرتے ہیں، وہ جنت کی تمنا کرتے ہیں۔ جو پہلے چلے گئے ان سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں،
ان کے پاس جانے کی اور جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے جو ہیں وہ چاہے بوڑھے ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان کی دو خواہشات جوان ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ عمر میں اضافہ کر دے، میں اور جی لوں، اور مال و دولت میں اضافہ کر دے، مال کی محبت اور عمر کی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی محبت عطا فرمائے۔